امت مسلمہ کے سال نو کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ جب سے دنیا بنی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا۔ محرم الحرام بھی انہی 4 ماہ سے ایک ہے، لہذا اس کی تقدس اور حرمت کا خیال رکھیے۔ یاد رکھیں، محرم الحرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ نئے سال کی ابتدا ماہ حرمت سے ہو رہی ہے، لہذا کچھ نیکیوں کا آغاز مضبوط ارادے کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ کرنے کا کام اپنے سابقہ گناہوں کوتاہیوں پر معافی میں دیر نہیں کریں۔ ابتدا کریں، کسی کو ایک اچھی بات، آیت، حدیث سکھا دیں یا سیکھ لیں۔ اس کام کے لیے اپنے گھر والوں، ملازمین اور اوس پڑوس کو مد نظر رکھیں۔ آپ کا سکھایا ہوا علم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ آج ہم جو کریں گے وہی اعمال قیامت کے روز ہمارے لیے پل صراط پر نور بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نئے سال نئی مضبوط اڑان کے ساتھ شروع کریں۔ مومن کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور نیکیوں کی راہ پر چل پڑیں۔ اپنے فرائض سے شروع کریں، ان میں بہتری لائیں۔ اپنی برائیوں کو دور کریں، جائزہ لیتے رہیں اور تزکیہ کرتے جائیں۔ ہماری زندگی میں غفلت کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کی یاد دہانی نہیں رہتی، ہمارا ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں یاد دلائے، لہٰذا صحبت صالحہ غفلت کا بہترین علاج ہے۔ اپنی زبان کو نرم اور معاملات بہتر بنائیے۔ کسی بھی مسلمان کی جان، مال اور عزت میں کوئی بھی زیادتی اگر ہم کرتے ہیں تو یہ چیز ہماری جنت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، لہٰذا اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان اور دیگر انسانوں تکلیف نہ پہنچائیے۔ سستی اور زیادہ سونا میٹھا نشیلا زہر ہے، اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکیں۔ محرم میں روزے کی بہت اہمیت ہے۔ 9 اور 10 محرم کا نفلی روزہ حدیث سے ثابت ہے، اس اجر کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ محرم کے روزے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے بہترین ہیں۔ عاشوراء کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحابیات بچوں کے لیے روزے رکھوایا کرتی تھیں۔ یہود اس روزے کو اپنی نجات کی یاد میں رکھا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، لیکن ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیے۔ جزاک اللہ۔